کوئی نامحرم سامنے آئے، اسی وقت آپ نے نظریں جھکا لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسی لمحے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ہاں، اور اللہ رب العزت ایمان کی ایسی حلاوت نصیب فرمائے گا دل کے اندر کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے تو اس حلاوت کو محسوس کریں گے۔ دل کو 4 راستے جاتے ہیں، نظر سے، کان سے، زبان سے اور دماغ سے۔ یہ 4 پائپ لائنیں دل کے اندر جا رہی ہیں۔ ان میں سے کسی ایک پائپ لائن کے اندر گندا پانی گیا تو سارے دل کے اندر گند اور بدبو اور تعفن پھیل جائے گا۔ پھر یہ جب نماز میں تو دل ہی نہیں لگے گا، قرآن دیکھنے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، اللہ کی بات سننے کو تو دل ہی نہیں لگے گا، سچ بولنے کو دل ہی نہیں کرے گا تو یعنی وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر دل پر بوجھ آئے، وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر نفس پر بوجھ آئے۔ ہاں، اگر جھوٹ بولنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے تو بول دے گا، نماز پڑھنے سے نفس پر بوجھ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گا، کیونکہ 4 لائنوں میں سے ایک لائن سے گندا پانی جا رہا ہے، دل اندر سے گندا ہے۔ جب دل منور ہوتا ہے، صاف ستھرا ہو جاتا ہے، تو پھر بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ میرے دوستوں، اللہ رب العزت مومنین کی یہ تعریف فرما رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہاں، اللہ نے جن کے ساتھ اجازت دی ہے، اپنی بیوی کے ساتھ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، تو اس میں کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ یہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ اب ذرا مشکل ہوتی جا رہی ہے بات، پرچہ تھوڑا مشکل ہے، ڈیفیکلٹ کوشچنز آگے آ گئے ہیں۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون۔ جب کوئی امانت ان کو دی جاتی ہے، وہ اس امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ کوئی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، آپ کسی علاقے کے میئر ہیں، یا آپ کو کسی علاقے کے ناظم ہیں، یا آپ کو کوئی کسی علاقے کے منسٹر ہیں، آپ کو پیسہ دیا گیا ہے کہ یہ پیسہ یہاں خرچ ہوگا، اس کی ایک ایک پائی آپ نے وہاں خرچ کی، اس کو امانت سمجھا۔ جب لوگ امانتوں کو ہڑپ کرنے لگیں گے تو پھر ایسی آفات اور آندھیاں آئیں گی میرے عزیز دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ ہاں، پھر جس قوم میں امانت ہڑپ کی جاتی ہے وہ قوم اس کے دشمنوں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جو ان کے گھروں میں گھس کے ان کے مالوں کو لوٹتے ہیں۔ ہاں، اور لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، جب وہ اپنی زبان سے کسی بات کو کہتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں، اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ایک چیز جو میں نے بہت نوٹ کی ہے، جو بڑے دکھ سے اور تکلیف سے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جب آپ ویسٹرن کنٹریز میں کبھی جائیں، آپ یقین کریے ان کے ہاں سب سے بڑا جرم جھوٹ بولنا ہے، جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ مسلمان بخیل تو ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ یقین کرو، ویسٹرن کنٹریز میں یہ چیز آپ کو بدرجہ عتم نظر آئے گی۔ نیوزی لینڈ کے بارے میں تو مشہور ہے، ہمارا سفر ہوا نیوزی لینڈ میں، وہاں پر تو وہاں کے ساتھی لوگ ہمارے بتا رہے تھے، وہاں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہاں اگر آپ کسی کو کوئی بات کہتے ہیں، وہ اس بات کو وہ منوان قبول کر لیتا ہے کہ یار یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، سامنے والا میرے سے جھوٹ نہیں بولے گا۔ ہاں، ایسی قوموں کو اللہ عروج دیتے ہیں، بغیر ہتھیاروں کے عروج دیتے ہیں، ورنہ دنیا کے ہتھیار جمع کر لو، اگر میرے دوستو وہ صفات نہیں ہیں جو اللہ کو مطلوب ہیں، تو ساری دنیا کے اسباب رکھنے کے باوجود اللہ سارے عالم میں ذلیل کر کے دکھائیں گے۔ ہاں، کیونکہ عزت و ذلت تو اس کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ہاں، عزت اور ذلت کا تعلق اسباب سے تھوڑی ہے، عزت اور ذلت کا تعلق تو اندرونی صفات سے ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ مومنین نہ تو امانتوں کو ہڑپ کرتے ہیں منسٹر، ناظم یا گورنر بننے کے بعد، نہ وہ ان کو ہڑپ کرتے ہیں، یہ ان کو ان کی جگہ پر پہنچاتے ہیں، اور نہ اپنے بول سے پھرتے ہیں، جب ایک بات کر دی تو اس پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اوپر بھی سب سے پہلی صفت کا تعلق نماز سے،
आखिरी सिफत का ताल्लुक भी नमाज से कि जब अजान होती है सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं, अपने औकात की ऐसी हिफाजत करते हैं। वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफिज़ून, सुभान अल्लाह। वो अपनी नमाजों के औकात की हिफाजत भी करते हैं। खुशू और खुजू सबसे पहले जिक्र फरमाया, सबसे आखिर में दोबारा नमाज का दोबारा जिक्र फरमाया। हाँ, ऊपर भी नमाज नीचे भी नमाज, सारी सिफात इनके बीच में कि ये अपने नमाज की औकात की भी हिफाजत करते हैं। मशहूर मुहद्दिस हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह जब इंतकाल हुआ तो एक तालिब इल्म को ख्वाब में आए। तो तालिब इल्म ने पूछा, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया? कहा, अल्लाह ने मेरे साथ बहुत ही अहसन मामला किया, मुझे माफ कर दिया। लेकिन ये मेरे घर के सामने जो लोहार रहता है, इसके साथ इसको मुझसे भी ऊंचा दर्जा दिया। कहा, अच्छा। सुबह को गए उस लोहार के घर पे, उसकी बेवा से कहा कि मैंने रात को ये ख्वाब देखा और बशारत हो कि आपके शौहर के बारे में मैंने ये बात अब्दुल्ला बिन मुबारक से ख्वाब में सुनी। तो ऐसा कौन सा अमल करते थे आपके शौहर? कहा, जी ये तो कोई ऐसा अमल नहीं करते थे। हाँ, बताइए कि रात को जब थक हार कर घर आते थे तो अब्दुल्ला बिन मुबारक के घर को बड़ी हसरत से देखते थे और मुझसे कहते थे कि कितने खुशकिस्मत हैं अब्दुल्ला बिन मुबारक, सुबह से लेकर रात तक लोगों को अल्लाह की तालीम देते हैं और अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और नेकी की बात करते हैं और हदीस पढ़ाते हैं, और मुझे देखो मैं कुछ नहीं कर पाता, काश कि मैं भी ऐसा कर पाता कुछ। और दूसरा ये कि जब अजान का वक्त आता था तो अगर हथौड़ा ऐसे करके ऊपर होता था, अल्लाह अकबर की आवाज सुनते थे तो हथौड़े को नीचे नहीं लेकर आते थे, पीछे से ही छोड़ देते थे। ये दो सिफात थी। तो उन तालिब इल्म ने कहा, वल्लाह ये दो सिफात आपकी अल्लाह के यहाँ ऐसी पसंद आई। एक तो उस आदमी को अच्छी नजर से देखना जो अल्लाह के दीन का काम कर रहा हो, हाँ, उसको उसके लिए दुआएं करना, शायद अल्लाह के यहाँ इंसान को उसी मुकाम पर पहुंचा देता है जिस मुकाम पर वो अल्लाह वाला काम कर रहा हो। और दूसरे नमाज के औकात की हिफाजत इतनी सख्ती से करना कि हथौड़ा ऊपर है, अजान की आवाज सुनी तो यहीं से उसको छोड़ दिया। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह मुझे और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस। यही तो वो लोग हैं कि जिनके प्लॉट पहले से डीमार्केट कर दिए गए हैं। ये वरसा है। वरसा वारिस का तो पहले से ही पता होता है। जिसमें ये सिफात देखो दुनिया में, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अल्लाह का कलाम ये कह रहा है कि ये वो लोग हैं जिनके प्लॉट पहले से डीमार्केट कर दिए गए हैं फिरदौस के अंदर। पहले से उनके लिए फैसला हो चुका है। ये दरअसल वरसा हैं फिरदौस के। हाँ,